سب سے بڑا انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دفتن میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ جنگلے سے ذرا پیچھے ہٹ کر وہ ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ یا اللہ، اتنی لمبی دورہ۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کی جانب دیکھا۔ میرے اللہ، یہ قدرت کو کیا ہوا ہے؟ میرے سامنے قدرت نہیں بلکہ ایک نحیف و نزار بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ڈھلک گیا تھا، آنکھوں کی چمک گل ہو گئی تھی، پیشانی پر بے شمار سلوٹیں پڑی تھیں، منہ پر منو اٹس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، گردن خاک ساری کے دباؤ تلے ڈھل کی ہوئی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے عجز و انکسار میں جان پڑ گئی ہو۔ یہ دعائیا انداز تو نہیں، میں نے سوچا، رقت بھی نہیں، احساس معصیت بھی نہیں، پھر یہ عجز کیا ہے؟ جنگلے سے لپٹے ہوئے زائر نے ایک نعرہ مارا۔ میری توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ پھر جو دوبارہ میں نے قدرت کی طرف دیکھا تو وہ مزید بوڑھے ہو چکے تھے۔ ہر ساتھ کے بعد ان کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ دفتن میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا نہیں پڑھ رہے تھے، حمد و ثنا نہیں کر رہے تھے۔ ارے شاید وہ حضوری میں کھڑے ہوں۔ میں نے پھر سے غور سے انہیں دیکھا۔ میرے دل پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت اور عظمت کو میں نے صرف سنا ہے، پڑھا ہے، جانا نہیں۔ قدرت کے عجز و انکسار کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ضرور اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت کو جانا ہے۔ ان کا انگ انگ اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ وہ اس لمحے میں بھی جاننے کے عالم میں تھے۔ یہ محسوس کرتے ہی میرے جسم و روح میں خوف کی ایک پھرری سی چل گئی۔ یا اللہ، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم۔ اب تک میں دنیا کے عظیم ترین انسان کی خدمت میں حاضر تھا، لیکن اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایستادہ ہو گیا۔ قدرت نے دعا ختم کر دی۔ چلو چلیں۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا۔ کیوں نہ ہم اس جگہ پر قبضہ جما لیں؟ میں نے کہا۔ میری بات سن کر ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر قدرت مسجد کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑے۔ دور جا کر ہم دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا۔ آہستہ آہستہ ان کی کیفیت نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ مسجد میں پہنچ کر ان پر ایک عجیب سا سکون طاری ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ندی پہاڑی علاقے میں سر پٹکتی دوڑتی بھاگتی آتی ہے اور پھر میدان میں پہنچ کر اس کا پانی چاروں طرف پھیل کر ساکن ہو جاتا ہے۔ اس روز سارا دن قدرت پر ایک عجیب سا سکون طاری رہا۔ اذان ہوتی تو وہ مسجد کی طرف چل پڑتے۔ چلیے اذان ہو گئی، وہ مجھ سے کہتے۔ ان کے انداز میں تڑپ یا بے قراری نہ تھی۔ انہیں یہ فکر بھی دامنے گیر نہ تھی کہ نماز کے لیے مسجد کے اندر جگہ ملے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں سے بھر جاتی ہے تو لوگ مسجد کے سامنے میدان میں صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہیں نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بھیڑ کے باوجود زبردستی مسجد میں گھس جاتے تاکہ مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔